یہ جو حسد کے بارے میں بات ہے نا، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، آدمی میں خود بخود آ جاتی ہے، خود بخود آ جاتی ہے۔ جب اس کی صفائی تم نہیں کرو گے نا تو یہ بیماری نکلنے کا نام بھی نہیں لے گی۔ یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسا مرض ہے کہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تم نے اس کو خود بخود نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ خود بخود یہ بیماری آ جاتی ہے۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے، یہ مجھ میں بھی آتی ہے، آپ میں بھی آتی ہے۔ جدھر آپ رہتے ہو، جس ادارے میں ہو آپ، اس ادارے میں اپنے زملاء کے ساتھ، اپنے کام کرنے والے بھائیوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہے۔ اس کی صفائی تم پر ضروری ہے کہ تم کرو گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلی امتوں کی بیماری ہے، تم میں منتقل ہو کے رہے گی۔ اور حسد وہ بیماری ہے نا کہ اس بیماری کی وجہ سے شیطان مردود ہوا اوپر، اور زمین میں یہ وہ بیماری ہے کہ اس وجہ سے پہلا قتل ہوا۔ آج ہم نے کون سی آیتیں سنی ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قصے کی آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان پر جو ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھو، اور پھر اللہ رب العالمین نے وہ قانون ذکر کیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کا سزا کیا ہے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے یہ قتل ہوا تھا۔ گھر برباد ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ آپس میں دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے حسد کی وجہ سے۔ وہ ایک قصہ ہے نا کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی کو دیکھ رہا ہے کہ بھائی خوب پھل پھول رہا ہے، کیا بات ہے، کس وجہ سے؟ ابھی اس کو حسد کی بیماری لگ گئی۔ پوچھا کہ بھائی کیوں؟ تو کہا کہ وہ فلانے جگہ ایک آدمی ہے اور اس نے ان کو دعا دی ہے، اس نے ان کو دعا دی ہے۔ تو یہ گیا اس کے پاس، اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے بولا میں کچھ نہیں چاہتا، لیکن وہ جو میرا پڑوسی ہے نا اس کے بارے میں جو آپ نے دعا کی ہے نا، ایسی دعا کرو کہ سب کچھ اس سے واپس چھین جائے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں بہت سارے احادیث ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث صحیح مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ آگے سنو، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تقاطعوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے، کسی کو دیکھ لیا اس پر بدگمانی نہ کرو، جب تک تمہاری وہ بدگمانی کسی اور کے لیے، یعنی یہ جو کسی کو دیکھ رہے ہو نا، ایسے حالت میں دیکھو کہ بھائی اس کا ضرر کسی اور پر آنے والا ہے، کسی اور کو اس کی وجہ سے مصیبت پہنچنے والی ہے، اس وقت جو ہے نا پھر سوچو دیکھو کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے، ٹھیک؟ اور جب ایسے حالت کو تم نہیں پہنچے تو پھر بدگمانی حرام ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ فرمایا کہ حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قیمت نہ بڑھاؤ، قیمتیں نہ بڑھاؤ۔ یہاں پر ابھی مسجد میں یہ بات ہو گئی، یہ جو درس ہے نا ریاض الصالحین کا، اس میں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناجش سے منع کیا۔ تناجش بولی
لیکن بولی کی دو باتیں دو طرح کی ہے. ایک بولی اس طرح ہے کہ لوگ ایسی ہی جو ہے نا قیمت بڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی اور نہ سمجھ آ جائے, اور ایک بولی پر جو ہے نا اپنی ان کے ہاں میں ہاں ملائے اور وہ چیز وہ خرید لے. اور جب یہ سب خریدنے والے ہو, سارے خریدار ہو, نیت خریدنے کی ہو, اور پھر جو ہے نا وہ بولی اس طرح ہو, تو پھر اس میں شریعت نے گنجائش دے رکھی ہے. ٹھیک, تو یہ اس طرح ہے. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. بغض اندر سے عداوت, دشمنی. ولا تدابروا, روگردانی کر کے پیٹ نہ پیرو. تدابر, کل معمولی سی جو ہے نا باتوں میں کچھ پریشانی آ گئی تھی اور آج آپ نے پیٹ پیر کر وہاں چلے اور یہ وہاں چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دنوں تک اس کی اجازت ہے. کتنے دنوں تک؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 3 دنوں کے بعد پھر جس نے بھی پہل کیا سلام میں, 3 دنوں سے آگے ممنوع ہے. ایک ہے بائیکاٹ, شرک کرنے والوں سے بائیکاٹ, بدعات کرنے والوں سے بائیکاٹ. جب ان کی بدعات خرافات معاشرے کو بگاڑ رہے ہو تو پھر جو ہے نا ان سے بائیکاٹ ہے. جب ان میں دعوت اثر نہ کرے ان سے بائیکاٹ ہے. لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو ہے نا ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تو پھر اس میں جو ہے نا پھر اس میں جو ہے نا ہجران ہے, ایک دوسرے کو چھوڑنا. تو 3 دنوں کی اجازت ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَلَا تَحَسَّسُوا, نہ جی گفتگو کے لیے کان لگا کر ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو. تحسس کہ دیوار کے پیچھے, دروازے کے پیچھے جاتے جا رہے ہو آگے لیکن کان تمہارے پیچھے ہے, کان تمہارے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے, کچھ بولیں گے تمہارے بارے میں, یا لڑائی کرو گے یا دل کو جو ہے نا برا ہوا رکھو گے, بیمار ہو جاؤ گے. اسی وجہ سے غالباً میں نے یہاں پر یہ بات کی تھی یا کہیں اور, میں نے سورۃ الناس کو اس انداز میں ذکر کیا تھا کہ یہ روحانی علاج ہے اور سورۃ الفلق جسمانی علاج ہے. اور ان 2 سورتوں کو شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول لوگ کھانے پینے کے اتنے محتاج نہیں ہے جتنے کہ لوگ ان 2 سورتوں کے محتاج ہیں. یہ صورت اپنے اوپر اپلائی کرو گے, زندگی میں سکون ہوگا, وقار ہوگا, اطمینان, راحت ہوگی, سکون ہوگا, پریشانی سے دور رہو گے. اور پریشانی ہی یہ چینی, شکر, گڑ, یہ چیزیں شوگر کے لیے سبب نہیں ہے. شوگر کے لیے سبب پریشانی ہے, اور پریشانی اس طرح کے احساسات جو ہے نا دل میں بار بار بڑھ جانے سے جو ہے نا وہ شوگر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا, چاہے تیرے بارے میں کچھ باتیں کر رہے ہو آگے بڑھو, جاؤ, اپنے دل کو بیمار نہ کرو. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, لوگوں کے رازوں کے پیچھے نہ پڑو, خود قریب نہ کرو کہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو, دوسروں کے باطنی عیب مت ڈھونڈو, کوئی پاک صاف نہیں ہے. اور فرمایا وَلَا تَنَافَسُوا, دولت کی حصول اور نمائش میں ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو, کماؤ لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے نہ کرو یہ کام. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یعنی اس طرح مقابلہ نہ کرو ایک دوسرے کا. اور پھر فرمایا وَلَا تَقَاطَعُوا, ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرو. قطع رحمی کے بارے میں تو الگ موضوع ہے کہ یہ حرام ہے. اسی طریقے سے فرمایا وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ, ایک دوسرے کے بیع خرید فروخت میں جو ہے نا قیمت بڑھا چڑھا کر نہ بولو. اور شیخ نے نیچے ایک بات کی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی دیہاتی ہو, پہاڑی ہو, پہاڑ سے جو ہے نا کوئی بکرا بکری لے آ رہا ہے بیچنے کے لیے, منڈی سے ایک آدمی راستے پر بیٹھا ہوا ہے نکل کر,
تاکہ اس کو دھوکہ دے، یہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ہاں اگر اس کو قیمت معلوم ہو، مثال کے طور پر شیخ نے مثال ذکر کی ہے کہ 1000 ریال کی بکری ہے، 500 پر لے لو، یہ نہیں، 1000 ریال کی بکری ہے، وہ راستے میں تمہیں 900 پر دے دے تاکہ وہ بازار اور میلے کے رش اور بھیڑ اور ازدحام سے بچ جائے، واپس پلٹے اپنے گاؤں میں، یہ ٹھیک ہے جب اس کو خرید فروخت کا پتہ ہو۔ پتہ نہ ہو تو یہ ممنوع ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگ اپنے لیے اصل رکھتے تھے، شہد جمع کر کر کے، بازاری لوگ منڈیوں والے جا کر جو ہے نا راستے میں کہتے بھائی اتنا شہد آیا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہاں میرے پاس کچھ نہ کچھ ہے، اگر مجھے دو گے تو میں اس کے ساتھ جمع کر کے بیچ دوں گا، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دنیاوی امور میں کیسے دخل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہیئت میں، اس صورت میں ہم نے آج تک نہیں پہچانا۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی نماز ہے، اور اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہو جاؤ تو یہ کرو، قرآن پڑھو۔ باہر کی زندگی ہم نے کہاں اللہ کے رسول سے لی ہے، ورنہ ہمارے بازار حرام کمائیوں سے بچ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ كَمَا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بنو جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے۔ تو بھائی کا کام ظلم نہیں ہے، لا یظلمہ، اس پر وہ ظلم نہیں کرے گا، ولا یخذلہ، مظلوم بنا کر نہیں چھوڑے گا دوسروں کے جو ہے نا رحم کرم پر کہ کچھ بھی ہو۔ یہ حالت ہم نے دیکھی ہے لوگوں کی۔ ایک بیچاری بنگالی کو جو ہے نا وہ کالوں نے راستے میں پکڑا ہوا تھا، اس سے وہ اس کا دباب بھی چھین لیا، وہ بیچارہ جانے والا نہیں تھا، میں ادھر رک گیا، اندھیرا تھا، میں نے کئی لوگوں کو جو ہے نا گاڑیوں کو ہاتھ دیا کہ بھائی رکو، یہ آدمی مظلوم ہے تاکہ اس کی گاڑی ہم واپس دلائیں، لیکن کوئی رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو آخر کار وہ لوگ بھاگ گئے، وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے وہ دباب لے کے۔ ایسی حالت دیکھو تو پھر خاموش نہ رہو۔ ہاں اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ بھائی ان کے ہاتھوں میں چوریاں ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ الگ بات ہے، پھر دوسروں کو کہو، فون کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اور ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو ظالم کے آگے۔ اور پھر فرمایا ولا یحقرہ، نہ مسلم مسلم کو حقیر جانتا ہے کہ بھئی یہ کون ہے، میں فلانا ہوں۔ یہ وہ تکبر ہے جو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وعلیکم السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی، یہاں تقوی ہونا حسد نہ ہو، یہاں تقوی ہو بغض نہ ہو، یہاں تقوی ہو اللہ سے بے خوفی نہ ہو۔ تو یہاں سے یہ صدر ہے، یہ یہاں سے پھر پورے کام جو ہے نا اس کا صدور ہوتا ہے۔ آنکھیں اچھے بن جاتی ہے، دل اچھا ہونا، کان اچھے بن جاتے ہیں، ذہن کا سوچ اچھا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کے ارادے جب اچھے ہو تو انسان اچھا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آخر میں کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلم پر دوسرے مسلم کا اس کا خون، اس کی عزت یہ حرام ہے، یہ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اچھا، میں حسد کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن تقریباً وقت ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو آج بات بھی کافی لمبی ہو گئی کیونکہ نیچے ہم درس میں بھی بیٹھ گئے۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کروں گا۔ اور یہ جو یہود تھے نا، ان کو اللہ رب العالمین ایمان کے دولت سے مالا مال کرتا، لیکن پہلے سے انہوں نے اپنے دل حسد سے بھر لیے تھے۔ کیوں؟ یہ دیکھ کر کہ یہ تو اسماعیلی ہے اور ہم بنو اسحاق ہے، اور نبوت تو بنو اسحاق میں جاری تھی، ابھی اسماعیلیوں میں کیسے آ گئی؟ حالانکہ اتنے نبی بنو اسحاق میں آ گئے ہیں، کسی ایک قریشی جس نے ایمان لایا تھا اس نے حسد نہیں کی بلکہ سب پر ایمان لایا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہودیوں سے بنو اسماعیل میں ایک نبی برداشت نہیں ہوا،
تو اس حسد کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم کا ایندھن بنایا. اور اگر کل ہم ایک آیت کا ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہی میں وہ آیت ہے، وہ احادیث جو حسد کے بارے میں ہے، میں اس کا انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی بات کروں گا، تاکہ یہ بیماری آپ اپنے آپ میں دیکھو، نکال دو. اپنی بیوی میں دیکھو، اس کو کہہ دو. اپنی ماں میں دیکھو، اس کو کہہ دو. بیٹوں میں دیکھو، ان کا علاج کرو، کیونکہ یہ ہے وہ تزکیہ جو محمدی تزکیہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو بھی اپنی نفوس کی تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اخلاق ذمیمہ، یہ برے اخلاق ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اندر کی صفائی بڑی مشکل ہے، ظاہراً صفائی بہت آسان ہے. کپڑے دھونا، استری کرنا، پاک صاف کرنا، اسی طریقے سے چہرے پر تیل ملنا، سب کچھ، کنگھی، یہ ساری باتیں آسان ہے. دل کی بیماری نکالنا بہت مشکل کام ہے. اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.